بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ کل کی جو میرا کلپ تھا اس میں نے بتایا تھا کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے خیبر کا قلعہ کس طرح فتح کیا اور مرہب جو تھا اس کو کیسے جہنم رسید کیا۔ مرہب ایسا خبیث شخص تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جو تھے محمد بن مسلمہ، ان کے بھائی محمد بن مسلمہ جو تھے وہ تھک کے قلعہ کی دیوار کے ساتھ آرام کر رہے تھے، تو اوپر سے اس نے دیکھا مرہب نے، تو اس نے چکی کا وہ جو پتھر کا بڑا پارٹ ہوتا ہے وہ اٹھا کے اوپر سے پھینکا ان کے سر پہ، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، انہوں نے مرہب کو جب جہنم رسید کیا اور اس کا سر لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھینکا، تو آپ نے محمد بن مسلمہ کو بلایا۔ محمد بن مسلمہ کا میں بتاؤں، یہ وہ مجاہد ناموس رسالت ہے جنہوں نے اپنے ماموں جو تھا کعب بن اشرف اس کو جہنم رسید کیا تھا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ اذیت دور کرے۔ تو کعب بن اشرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نظمیں لکھواتا تھا اور بکواس کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، اس کو محمد بن مسلمہ نے جو تھا وہ جہنم رسید کیا تھا۔ تو یہ ان کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہو محمد، تمہارے بھائی محمود کا بدلہ علی مرتضیٰ شیر خدا نے لے لیا ہے اور وہ تمہارے بھائی کا قاتل مرہب جو ہے وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اس موقع پر ایک اور بہت اہم واقعہ آیا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول تھے، جو صادق و امین تھے، جو امانت داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کا دنیا میں کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے کہ ایک حبشی غلام ہے، وہ یہودیوں کا غلام ہے، خیبر کے قلعہ میں وہ ہے اور اپنے مالک سے سن رہا ہے کہ تیاری کر رہے ہیں آپ جنگ کی، کس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ایک شخص ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہم اس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسے جب نام سنا اس حبشی نے تو اس کے دل پہ ایک خاص تاثیر پیدا ہوئی۔ یہ جو ہے نا کہ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، یہ جو اس کی مٹھاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہ اس کی ایک مٹھاس ہے، اور جس کی جو فطرت سلیم ہو اس پہ یہ یقیناً اثر کرتی ہے۔ خیر، اسے جب یہ سنا تو وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، ریوڑ لے کے چرانے کے لیے یہودیوں کا۔ وہاں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رب وحدہ لا شریک جو ہے اس کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اسے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیں، اگر میں ایمان تو لے آتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تجھے جنت ملے گی۔ تو اس نے کہا کہ میں جنت تو مجھے مل گئی، اب یہ بتائیے کہ میرے پاس یہ ریوڑ ہے، جو میں ان کا لے کے چرانے کے لیے آیا ہوں، اس کا میں کیا کروں؟ اگر دنیا کا کوئی اور فاتح ہوتا، کوئی سپہ سالار ہوتا، وہ کہتا ہے ریوڑ یہودیوں کا مال ہے، یہ بھی رکھ لو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ انہوں نے تمہاری نگرانی میں دیا ہے، تمہارا فرض ہے دیانت، تم اس ریوڑ کو واپس کی طرف کر کے ہانک دو اور پیچھے سے چھوٹا سے کنکر مار دو ان بھیڑ بکریوں کو کہ یہ واپس چلی جائے۔ جو ہی موڑا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، وہ بھاگتی ہوئی واپس قلعے کے اندر چلی گئی۔ اور اس کے بعد جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ ایک بات ہے، میرا رنگت بہت کالی ہے اور میرے تو پسینے سے، میرے جسم سے بو آتی ہے، میں شکل کا کمزور ہوں، جسے ہم بد شکل کہتے ہیں، میں تو شکل کا بھی کمزور ہوں، تو میں جنت میں اگر مارا بھی گیا تو میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا تو ضرور جنت میں جائے گا۔ وہ سیاہ فام جو ہے جب لڑائیاں شروع ہوئی ہیں تو وہ جا کے تو اپنا خوب اس نے جوہر دکھائے بہادری کے، لڑ رہا تھا اور ایک شور تھا جنگ کا، اور بڑے کامیابی، بڑی دلیری بہادری سے اس کو، میرا ایمان یہ ہے کہ اس کو جنت کی خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب گارنٹی دے دی تو جنت کی خوشبوئیں تو آنی شروع ہو گئی۔ اب یہ ہوا کہ وہ جو ہے سیاہ فام غلام، وہ جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ جب شہید ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ اس کے قریب آئے، اس کا جنازہ پڑھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اے حبشی غلام، اللہ تیرے چہرے کو روشن کر دے اور تیری جو بدبو ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوشبو میں بدل دے اور تیرے مال کو بڑھا دے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں
دو حوریں جو ہیں وہ اس کے چہرے کو گرد و غبار کو صاف کر رہی ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے چہرے کو اللہ خاک آلود کرے، جس نے تمہیں قتل کیا ہے، جس نے تمہیں شہید کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے۔ تو یہ واقعی پھر صحابہ نے دیکھا کہ ان کے جسم پہ جو پسینہ تھا اس میں خوشبو آ رہی تھی۔ تو ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، صرف کلمہ پڑھا اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جنت کا حقدار بن گیا، حوریں جو اس کی خدمت کے لیے پہنچ گئی۔ تو یہ جو یقین ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، دیکھیں نا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ایک دفعہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، صحابہ کرام ان کی تیمارداری کے لیے گئے، کہنے لگے ہمیں تو بہت ڈر پڑ گیا تھا کہ کہیں آپ جو ہے وہ آپ کی وفات نہ ہو جائے، وصال نہ ہو جائے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا نہیں میں نہیں مار سکتا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی جب تم شہید ہوگے تو تمہاری داڑھی جو ہے یہ خون سے رنگین ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی، تو میں تو بیمار ہوں، میری داڑھی تو ابھی سرخ نہیں ہوئی، تو لہٰذا یہ جب میری داڑھی سرخ ہوگی تو اسی طرح حضرت انس بن مالک کے جو بھائی تھے برا بن مالک، انہوں نے بھی جب یہ اس سے مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا مجھے اٹھا کے اندر پھینک دو، تو صحابہ نے کہا ہم اندر پھینکیں قلعے میں، وہ تمہیں مار دیں گے اکیلے آدمی کو، تم کیسے دروازہ کھولو گے؟ اس نے کہا یہ مجھے نہیں شہید کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیسے نہیں بھائی، اندر ہزاروں اس کے جو ہیں بڑے لڑنے والے اس کے جانثار اندر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مصر فتح ہوگا اور برا اس میں سے مال غنیمت میں تجھے بہت حصہ ملے گا، ابھی مصر فتح نہیں ہوا۔ اللہ کے محبوب جل سے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ اسی طرح ہو کے رہے گا۔ تو جناب یہ صحابہ کرام کا ایمان اور یقین تھا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے، اور ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ وہ ادب کی بارگاہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرتضیٰ کے ذکر سے اپنی محفلوں کو زینت بخشو، ان کا ذکر بھی عبادت، ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو جب ہم ان کا ذکر پاک کرتے ہیں تو ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بیان کرنے والے پر بھی سننے والے پہ بھی۔ میرے ساتھ مل کے زوردار نعرہ لگائیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔